فی ذات اللہ وعادات اللہ وآیات اللہ وقرآن اللہ او یتبرک بغیر اللہ من نبی وولی وتقی ونقی وحسین وجمیل وصغیر وکبیر فعلیہ الخسران والوبال اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عزیزان محترم بھائیو بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قسط نمبر 6 ہے. آج انشاءاللہ العزیز قرآن مجید کی پہلی وحی کا ذکر ہوگا، اور اسی کو سیرت النبی کا دوسرا حصہ بھی کہتے ہیں، کہ جو نبوت کے بعد سے شروع ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میری زبان پر حق جاری فرمائے، جو غلطی کوتاہی ہو رب العالمین اس کو معاف فرمائیں، اور جو حق بات کہوں ہمارے دلوں میں اس کو راسخ فرمائیں. عزیزان محترم، چونکہ قرآن مجید کی پہلی آیات کا ذکر ہوگا تو میں قرآن کے حوالے سے کچھ چیزیں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہوں گا جو ضروری ہیں. قرآن مجید چونکہ ہماری قانون کی کتاب ہے، عقائد کی کتاب ہے، اعمال کی کتاب ہے، ہر ایک زاویہ کی کتاب قرآن ہے، تو اس سلسلے میں قرآن کی کچھ خصائص اور خصوصیات آپ کے سامنے جو ہے وہ ذکر کروں گا. عزیزان محترم، پہلی قرآن کی جو خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی کتاب بھی ہے. باقی جو کتابیں ہیں، آسمانی کتابیں، وہ صرف اللہ کی کتابیں ہیں بھیجی ہوئی، اللہ تعالیٰ کا وہ کلام نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ کتابیں ان کے اندر تحریف ہو گئی. وہ کتابیں آج اپنی اوریجنل شکل میں، اصلی شکل کے اندر دنیا کے اندر موجود نہیں ہیں، اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں تھی، اللہ تعالیٰ کی کتابیں تھیں. اور کلام جو ہوتا ہے یہ متکلم کی صفت ہوتا ہے. میں الفاظ بول رہا ہوں تو یہ الفاظ میری صفت ہیں. تو جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیشہ باقی رہے گی، اسی طرح اللہ تعالیٰ کا کلام بھی ہمیشہ باقی رہے گا. باقی جتنی بھی کتابیں ہیں، آسمانی کتابیں ہوں یا جتنی بھی ہوں، یہ باقی نہیں رہیں گی، ہمیشہ قرآن جو ہے وہ باقی رہے گا. یہ پہلی خصوصیت ہے قرآن کی.
دوسری خصوصیت یہ ہے کہ یہ قرآن اللہ تعالی نے جو نازل کیا تو اس قرآن کے اندر اس قرآن کا نام موجود ہے، یعنی اس قرآن کا نام موجود ہے، یاسین والقرآن الحکیم فذکر بالقرآن وأوحی الی ھذا القرآن۔ باقی جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں ان کے اندر ان کا نام موجود نہیں ہے۔ تورات کے اندر تورات کا نام نہیں ہے، زبور کے اندر زبور کا نام نہیں ہے، انجیل کے اندر انجیل کا نام نہیں ہے۔ اس قرآن کی یہ خصوصیت ہے کہ اس کا نام اس کتاب کے اندر موجود ہے۔ دوسری یہ ہو گئی۔ تیسری یہ ہے کہ یہ قرآن کتابی شکل کے اندر اس دنیا میں نہیں آیا، باقی کتابیں جو ہیں وہ کتابی شکل میں آئیں۔ حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے تختیوں پر لکھی ہوئی تورات دے دی، اسی طرح باقی جتنی بھی کتابیں ہیں وہ دنیا میں آئیں تو کتابی شکل کے اندر، لکھی ہوئی شکل کے اندر اس دنیا میں آئیں، لیکن یہ جو قرآن ہے یہ لکھا ہوا اس دنیا میں نہیں آیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کے ذریعے سے اپنے نبی کے سینے پر جو ہے وہ نازل کیا ہے، اس کو لکھ کر بھیجا نہیں ہے۔ یہ تین باتیں۔ چوتھی بات اور چوتھی خصوصیت قرآن کی یہ ہے کہ یہ قرآن باللفظ محفوظ ہے، اس کا ایک ایک لفظ اور ایک ایک زبر اور ایک ایک زیر ہو بہو اسی طرح ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے آمینہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک پر اتارا تھا۔ حدیث کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ حدیث جو ہے یہ باللفظ محفوظ ہے، باللفظ حدیث محفوظ نہیں ہے، حدیث بالمفہوم محفوظ ہے۔ اسی وجہ سے آپ اگر حدیث کی کتابیں اٹھائیں تو اس کے آخر میں اکثر حدیثوں کے آخر میں لکھا ہوتا ہے او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے پیغمبر سے ایسے سنا ہے یا جیسا بھی اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے ایسا ہی معلوم ہوتا ہے۔ لفظ محفوظ نہیں ہے، مفہوم جو ہے وہ محفوظ ہے۔ اس کے علاوہ بھی آپ اگر مسلم شریف کو اٹھائیں، مسلم شریف حدیث کی ایسی کتاب ہے کہ جس کے اندر ایک مجلس کی رسول اللہ کی ساری حدیثیں آپ کو ایک جگہ پر ملتی ہیں مسلم شریف میں، بخاری میں اس طرح نہیں ہے۔ تو مسلم شریف کے اندر آپ اٹھائیں نا تو ایک مجلس کی روایت جو ہے وہ حضرت علی بھی نقل کر رہے ہیں، حضرت ابو ہریرہ بھی نقل کر رہے ہیں، حضرت ابو ذر بھی نقل کر رہے ہیں، یعنی کہ صحابہ اکرام نقل کر رہے ہیں لیکن ان کے لفظ آپس میں ملتے نہیں ہیں، مفہوم ایک ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے قرآن کے بارے میں ایسا نہیں ہے۔ اس قرآن کے اس دنیا میں جتنے بھی نسخے ہیں نا آپ سارے اٹھا لیں تو ایک لفظ کا بھی آپ کو فرق نہیں ملے گا۔ اس لیے قرآن جو ہے یہ باللفظ محفوظ ہے، حدیث باللفظ محفوظ نہیں ہے۔ یہی فرق ہے قرآن اور حدیث کے اندر۔ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ قرآن جو ہے نا یہ بھی حدیث ہے اور حدیث جو ہے وہ قرآن کے درجے میں لاتے ہیں، حالانکہ قرآن کے درجے میں حدیث نہیں ہے، حدیث کا درجہ تو قرآن سے بہت نیچے ہے۔ چار باتیں۔ پانچویں بات یہ ہے کہ یہ جو قرآن ہے یہ اصلی شکل کے اندر، اس کی جو اصلی شکل ہے وہ لوح محفوظ کے اندر موجود ہے۔ ہمارے پاس جو یہی ہے نا یہ ہے وہی قرآن، لیکن یہ اصلی نہیں ہے، یہ اس کی کاپی آپ سمجھ لیں۔ جو ادھر لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے یہ اس کی ہو بہو کاپی ہے، ادھر وہ کس طرح میں لکھا ہوا ہے وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ چھٹی بات یہ ہے کہ یہ قرآن جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ یہی آپ ادھر ایک اور بات بھی سمجھ لیں کہ بعض لوگ جو ہیں وہ خطابت کے جوش میں آ کر نا کہہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دو قرآن بھیجے، ایک یہ قرآن ہے اور ایک جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ قرآن کہہ دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ میں نے بھی کہہ دیا تھا لیکن میں اپنی بات سے رجوع کرتا ہوں، جو بات غلط ہوتی ہے اس سے پیچھے ہٹ جانا چاہیے۔ تو قرآن ایک ہی ہے، ایک ہی قرآن ہے۔ جو نبی علیہ السلام کو جو قرآن کہتے ہیں ان کو غلطی اس بات سے لگی کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک قرآن یہ ورقوں میں لکھا ہوا ہے، دوسرا وہ قرآن ہے جو مکہ کی گلیوں میں چلتا پھرتا نظر آتا ہے۔ حالانکہ اس طرح نہیں ہے۔ آپ دیکھیں قرآن اللہ کی مخلوق نہیں ہے، نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ نبی علیہ السلام دنیا میں ہمیشہ نہیں رہے، قرآن دنیا میں ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہے گا جب تک اللہ تعالیٰ کی ذات باقی ہے، قرآن باقی ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیشہ باقی ہے۔ اس کے بعد اگلی بات سمجھیں، یہ جو ہمارے پاس قرآن ہے نا یعنی کہ الفاظ میں لکھا ہوا، یہ ورقوں میں لکھا ہوا، یہ مخلوق ہے، یہ سمجھ لیں آپ۔ یہ ورقے مخلوق ہیں، یہ گتے مخلوق ہیں، ان میں جو کالی سیاہی ہے یہ بھی مخلوق ہے، لیکن جو لکھے ہوئے الفاظ ہیں یہ مخلوق نہیں، یہ نقطہ آپ سمجھیں۔ باقی یہ چیزیں مخلوق ہیں، الفاظ جو ہے نا الفاظ، اور الفاظ کالی سیاہی کو نہیں کہتے ہیں، الفاظ کلام ہوتا ہے۔ یہ جو کلام ہے نا اس میں لکھا ہوا یہ مخلوق نہیں ہے، یہ اللہ کی صفت ہے۔ اور یہی مسئلہ آج کے دور میں تو یہ مسئلہ اتنا یعنی کہ چھڑا ہوا نہیں ہے، یہ مسئلہ چھڑا تھا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے اندر، انہوں نے اس امام مالک کے زمانے کے اندر انہوں نے اس کے لیے بہت مارے کھائیں،
بہت زیادہ مارے کھائیں. مسئلہ یہی تھا کہ اس وقت لوگ کہتے تھے کہ یہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے، وہ کہتے کہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے، یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. اسی طرح ہوا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب آئے ایک علاقے کے اندر، تو ادھر امام مالک کے شاگرد تھے امام زولی رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی محدث تھے. امام زولی ماننے والے تھے امام مالک کو، یہ ان کے شاگرد تھے. اور آپ کو پتا ہوگا کہ جس بندے نے قربانیاں دی ہوں نا، امام مالک نے بہت زیادہ اس مسئلے کے لیے قربانیاں دی. جس بندے نے قربانیاں دی ہوں نا، تو پھر اس کے جو شاگرد ہوتے ہیں وہ اس مسئلے میں بہت زیادہ پختہ اور سخت ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے استاد نے قربانیاں دی ہوتی ہیں، ان کو قدر ہوتی ہے. تو امام زولی نے امام بخاری کو کہا کہ آپ باقی حدیثیں بیان کریں، آیات بیان کریں، فقہی مسائل بیان کریں، لیکن یہ جو مسئلہ ہے نا خلق قرآن والا، کہ قرآن مخلوق ہے یا اللہ کی صفت ہے، اس کو آپ نے بیان نہیں کرنا. امام بخاری نے کہا ٹھیک ہے. چلتا رہا، لیکن شرارتی لوگ موجود ہوتے ہیں. امام بخاری سے سوال ہوا کہ قرآن اللہ کی صفت ہے یا اللہ کی مخلوق ہے؟ تو امام بخاری کے چونکہ یہ قرآن ان کے سامنے تھا، تو انہوں نے کہہ دیا کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے، کیونکہ یہ قرآن تو اللہ کی مخلوق ہی ہے. اب امام زولی جو تھے وہ امام مالک کے شاگرد تھے، اور امام مالک نے بڑی مارے کھائی ہوئی تھی. تو امام زولی نے کہا کہ قرآن تو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، مخلوق نہیں ہے. اور اس وقت یہ تقسیم بھی نہیں تھی کہ یہ قرآن الگ ہے اور لوح محفوظ میں قرآن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، یہ مخلوق ہے، وہ یہ تقسیم بھی نہیں تھی. اب امام زولی نے کہا امام بخاری کو، تو یہ انسان جو ہے یہ گمراہ ہو گیا ہے، امام بخاری کو کہہ دیا. اب امام مسلم جو تھے وہ امام بخاری کے بھی شاگرد تھے اور امام زولی کے بھی شاگرد تھے. انہوں نے جب یہ دیکھا کہ امام زولی نے امام بخاری کو گمراہ کہہ دیا، تو انہوں نے امام زولی سے کہا کہ استاد جی، میں نے جتنی بھی آپ سے حدیثیں لی ہیں نا، وہ ساری حدیثیں میں چھوڑتا ہوں کہ آپ نے ایک سچے انسان کو جو ہے وہ گمراہ کہہ دیا ہے. اس لیے آپ دیکھیں گے نا مسلم شریف کے اندر امام مسلم نے امام بخاری سے بھی کوئی حدیث بیان نہیں کی ہے، اور امام زولی سے بھی کوئی حدیث بیان نہیں کیا. حالانکہ امام بخاری جو ہے وہ امام مسلم کے استاد ہیں، لیکن ان سے کوئی حدیث نہیں لی انہوں نے، اسی لیے کہ انہوں نے امام زولی سے بھی چھوڑ دی اور امام بخاری سے بھی چھوڑ دی. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ قرآن جو ہمارے سامنے ہے، اس کے گتے بھی مخلوق ہیں، اس کے الفاظ جو ہیں وہ بھی، سیاہی جو ہے وہ بھی مخلوق ہے، اس کے ورق جو ہیں وہ بھی مخلوق ہے، لیکن جو الفاظ لکھے ہوئے اللہ کے کلام ہے نا، وہ مخلوق نہیں ہے. اسی لیے اسی طرح جو قرآن لکھا ہوا ہے لوح محفوظ کے اندر، اللہ تعالیٰ کی کتاب کے اندر، وہ جیسے بھی اللہ تعالیٰ کا علم ہے، اس قرآن کے اندر وہ جو قرآن ہے وہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کا کلام اور اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. یہ بات ادھر ختم ہوئی. تو اسی لیے میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ قرآن یہ جو ہمارے پاس ہے نا، یہ ابھی ختم بھی نہیں ہوا اور آئندہ بھی کبھی ختم نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. اور اللہ تعالیٰ کا کلام جو ہے، یا کسی بندے کا جو کلام ہوتا ہے، وہ اس کی صفت ہوتا ہے کہ جب تک وہ بندہ موجود ہو تو اس کی صفت موجود رہتی ہے. جب تک اللہ موجود ہے تو یہ قرآن بھی موجود ہے، اللہ ہمیشہ ہے تو قرآن بھی ہمیشہ رہے گا. یہ ایک بات ہو گئی. اگلی بات یہ سمجھیں، ساتویں بات، چھٹی، کہ یہ قرآن جس ترتیب کے ساتھ ہمارے سامنے ہے نا، سورۃ فاتحہ، سورۃ بقرہ، سورۃ آل عمران، سورۃ نساء، یہ اس کی نزولی ترتیب نہیں ہے. قرآن اس طرح نازل نہیں ہوا. نازل اس طرح ہوا کہ سورۃ اقرأ بسم ربک الذی کی پہلی 5 آیات نازل ہوئی ہیں، اس طرح پھر ترتیب چلتی رہی، سورۃ مدثر، سورۃ مزمل. لیکن جس ترتیب کے ساتھ یہ قرآن ادھر لکھا ہوا ہے، یہی ترتیب لوح محفوظ کی بھی ہے. لوح محفوظ میں جو قرآن ہے نا، وہ اسی ترتیب سے لکھا ہوا ہے. اچھا، حضرت علی کے بارے میں ایک روایت منسوب کی جاتی ہے کہ انہوں نے قرآن اس طرح جمع کیا تھا کہ جس طرح یہ قرآن اترا ہے، یعنی نزولی ترتیب کے اعتبار سے. لیکن جب حضرت عثمان نے جمع کر دیا قرآن کو ایک نسخے کے اندر جمع کر دیا اور پوری امت نے اجماع کر لیا، تو حضرت علی نے پھر وہ نسخہ جو ہے وہ لوگوں کے سامنے نہیں لائے، کیونکہ امت نے اجماع کر لیا تھا. ساتویں بات یہ ہے کہ یہ قرآن ہی ہمارے پیغمبر کا ایسا معجزہ ہے کہ جس کو آج بھی ہم اپنے پیغمبر کے نبی ہونے پر دلیل بناتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس ایسا کوئی معجزہ اپنے پیغمبر کا نہیں ہے کہ جو ہم اللہ کے پیغمبر کی نبوت پر دلیل بنائیں. اب مجھے بتائیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چاند کو 2 ٹکڑے کیا یا نہیں کیا؟ لیکن آج ہم کافروں کو ثابت نہیں کر سکتے کہ ہمارے نبی نے قرآن کو جو ہے، اس چاند کو جو ہے 2 ٹکڑے کیا تھا. یہ بھی ہم ثابت نہیں کر سکتے. اور وہ بھی حضرت موسیٰ کے جو لاٹھی تھی وہ سانپ بن جاتی تھی. یہودی بھی ثابت نہیں کر سکتے کہ حضرت موسیٰ کی لاٹھی جو ہے وہ سانپ بنتی ہے. ہماری کتاب میں تو ہے ویسے عقلی طور پر. حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ مٹی کے پرندے بنا کر اڑاتے تھے، عیسائی ثابت نہیں کر سکتے ہیں. وہ تو ثابت کریں گے تو ہمارے قرآن سے کریں گے تو پھر قرآن تو سچا ماننا پڑے گا. تو ہمارے پاس جو اپنے نبی کی نبوت پر دلیل ہے نا،
پکی دلیل ہے وہ یہ قرآن ہے، اس لیے کہ یہ قرآن جب سے اللہ کے پیغمبر کے سینے پر نازل ہوا تب سے لے کر اب تک اس کے اندر ایک لفظ کا بھی فرق نہیں ہے۔ اس دنیا کے اندر کتنے زیادہ نسخے ہیں قرآن کے، سارے نسخوں کو آپ ملا لیں، ایک لفظ زبر زیر کا بھی فرق آپ کو نہیں ملتا ہے۔ اور اسی بات کو بے شک آپ سرچ کر لیں، اسی بات کو سن کر کئی غیر مسلم مسلمان ہوئے کہ اس قرآن کا ایک ہی ورژن ہے، ایک ہی نسخہ ہے، زبر زیر کا بھی فرق نہیں ہے۔ تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ سچی کتاب ہے۔ جب یہ سچی کتاب ماننی پڑے گی تو پھر سچے پیغمبر کو بھی ماننا پڑے گا۔ اس لیے ہمارے پاس یہ قرآن اللہ کے پیغمبر کا ایسا معجزہ ہے جو ہم اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر دلیل بناتے ہیں۔ اس کے بعد اگلی بات یہ ہے کہ اس قرآن کی جو بشارتیں ہیں، تصدیق ہے، وہ پہلی کتابوں میں موجود ہیں۔ یہودی جانتے ہیں کہ یہ قرآن سچا ہے، عیسائی بھی جانتے ہیں کہ یہ قرآن سچا ہے۔ قرآن کہتا ہے نا کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، میرا پیغمبر یہ آپ کو اس طرح جانتے ہیں جس طرح کہ اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں۔ مانتے اس لیے نہیں ہے کہ ان کو اپنے آباء و اجداد کی روایات کو چھوڑنا پڑے گا۔ اس کے بعد یہ قرآن جو ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک پر 23 سال کے عرصہ میں نازل ہوا ہے۔ کتنے؟ 23 سال۔ اور یہ جو 23 سال ہے نا یہ اسلامی مہینے کے اعتبار سے ہے، اسلامی مہینے کے اعتبار سے 23 سال کے عرصہ میں نازل ہوا ہے۔ اور جو عیسوی مہینے ہیں، انگریزی مہینے ہیں، ان کے اعتبار سے یہ 22 سال اور 1 مہینے کے اندر نازل ہوا ہے۔ کیونکہ جو اسلامی مہینے ہوتے ہیں نا یہ 10 دن ان کے کم ہوتے ہیں سال میں سے۔ جو انگریزی مہینہ ہے وہ سال ہوتا ہے 365 دنوں کا، اور جو انگریزی اسلامی مہینہ ہے وہ 355 دنوں کا سال ہوتا ہے۔ تو اس طرح اگر کریں تو 20 سالوں کے اندر 200 دنوں کا فرق پڑ جاتا ہے۔ تو 22 سال 1 مہینے میں انگریزی مہینے کے اعتبار سے، اسلامی مہینے کے 23 سالوں کے اندر یہ قرآن جو ہے یہ اللہ کے پیغمبر پر نازل ہوا ہے۔ اور اس طرح جس طرح یہ 23 سالوں میں آہستہ آہستہ نازل ہوا ہے، اس طرح اور کوئی کتاب بھی نازل نہیں ہوئی ہے۔ اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی مرتبہ تورات دے دی، انجیل جو ہے حضرت عیسیٰ کو ایک ہی مرتبہ دے دی گئی، زبور جو ہے وہ ایک ہی مرتبہ دے دی گئی، لیکن یہ قرآن آہستہ 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 نازل ہوا۔ وہ میں آگے ذکر کرتا ہوں کہ یہ آہستہ نازل کیوں ہوا۔ آخری بات یہ ہے کہ یہ قرآن جو ہے یہ حجاز کے اندر نازل ہوا، عرب کے اندر نازل ہوا، عجم کے اندر، نجد کے اندر نازل نہیں ہوا ہے۔ اور اس کی وجہ سے کیونکہ قرآن اللہ کی کلام ہے اور عربی میں ہے، اور عربی اللہ کی زبان ہے اور عربی ہی جنتیوں کی زبان ہے، تو اس لیے یہ قرآن عربی میں نازل ہوا۔ اسی وجہ سے عربی جو ہے وہ آج تک محفوظ ہے۔ عربی جو ہے نا ابھی جو اس کے اندر مکہ مدینہ کے اندر موجود ہیں وہ بولنے کے اندر تھوڑا سا فرق آیا ہے ان کا، لیکن جو کتاب لکھیں گے نا تو وہ وہی عربی لکھیں گے قرآن والی جو عربی ہے، اس لیے کہ عربی زبان جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر قرآن کو نازل کیا تو عربی زبان کو بھی اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر دیا۔ تو عربی زبان جو ہے یہ باقی کتابوں کی، باقی زبانوں کے نسبت، پنجابی، اردو، پشتو، انگلش، ان کی بنسبت جو ہے یہ محفوظ جو ہے وہ زبان ہے۔ یہ کچھ چیزیں تھیں قرآن کی خصوصیات جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی ہیں، چونکہ پہلی وحی کا آج ذکر ہے اور پہلی وحی جو ہے وہ قرآن مجید ہے، تو یہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی ہیں۔ اب ایک بات تھوڑی سی اور علمی آپ سمجھ لیں، وحی کی جو اقسام ہیں وہ کتنی ہیں۔ قرآن مجید نے ایک آیت میں فرمایا کہ ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ یا تو پردے کے اندر بات کرتے ہیں یا فرشتہ بھیجتے ہیں بات کرتے ہیں۔ ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا، یا وحی کے ذریعے سے کلام کرتے ہیں۔ کتنے طریقے ہو گئے؟ کتنے؟ بولیے۔ یہ 3 طریقے ہیں وحی کے، یہ اقسام نہیں ہیں، یہ 3 طریقے ہیں وحی کے۔ یا تو اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے سے اپنے بندے کے ساتھ کلام کرتا ہے۔ وحی کا ذریعہ کیا ہے؟ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے دل میں بات ڈال دی، یہ ایک وحی ہو گئی۔ یا اللہ تعالیٰ فرشتہ بھیج کر اپنے پیغمبر کے ساتھ جو ہے وہ بات فرماتے ہیں، یا پردے کے اندر اپنے نبی کے ساتھ جو ہے وہ بات کرتے ہیں۔ یہ کب ہوا؟ یہ معراج والی رات ہوا۔ یہ 3 طریقے ہو گئے۔ اب کس میں سنیں وحی کی قسمیں کیا ہیں؟ بات تھوڑی آج علمی ہوگی ہے لیکن آپ ذہن میری طرف رکھیں تو آپ کو فائدہ ہوگا۔ پہلی وحی کی جو قسم ہے وہ ہے سچے خواب۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب وحی کا سلسلہ شروع ہونے لگا تو آپ کو سچے خواب آیا کرتے تھے۔ سچے خواب یہ ہوتے تھے کہ آج آپ نے ایک خواب دیکھا تو کل صبح ہوئی تو ہو بہو اسی طرح ہو گیا جس طرح آپ نے رات میں دیکھا تھا، یہ ہوتا ہے سچا خواب۔ اور اس لیے نبی اسلام نے فرمایا کہ سچا خواب جو ہوتا ہے یہ نبوت کا 46واں حصہ ہوتا ہے، اس لیے فرمایا۔ تو ایک ہو گیا سچے خواب۔ دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیج دیتے ہیں، وہ آ کر اپنے اللہ کے پیغمبر کے ساتھ کلام کرتا ہے، یہ دوسرا طریقہ ہو گیا وحی کا۔
تیسرا یہ ہے کہ فرشتہ آدمی کی شکل میں آ کر اللہ کے پیغمبر کے ساتھ کلام کرتا ہے. یہ جبریل امین کئی مرتبہ، ایک صحابی ہیں حضرت دہیہ کلبی، یہ بہت زیادہ خوبصورت تھے، ان کی شکل میں آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کلام کیا کرتے تھے. یہ 3 طریقے ہو گئے. چوتھا یہ ہے کہ نبی علیہ السلام، بخاری شریف کی حدیث ہے، ترمذی شریف کی، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ پر جس طرح جب وحی نازل ہوتی ہے تو مجھے اس طرح لگتا ہے جس طرح گھنٹی کی جو آواز ہے نا وہ مجھے سنائی دے رہی ہے. اور فرمایا کہ یہ جو وحی کا طریقہ ہے یہ اتنا زیادہ مضبوط ہے کہ جب مجھ پر وحی اس طرح نازل ہوتی ہے تو مجھے دنیا کا ہوش نہیں رہتا ہے، مجھے پتہ ہی نہیں چلتا کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. اور یہ جب اس طرح ہوتا تھا تو صحابہ اکرام اللہ کے پیغمبر پر ایک چادر ڈال دیتے تھے، اور پھر جب وحی ختم ہوتی تو رسول اللہ یوں چادر پیچھے ہٹاتے. اور آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ جب چادر پیچھے ہٹاتے نا اور وحی کا سلسلہ ختم ہوتا تو صحابہ فرماتے ہیں اللہ کے پیغمبر کا چہرہ اتنا سرخ ہو گیا ہوتا تھا اور اتنی دہشت ہوتی کہ ہم اللہ کے پیغمبر کی طرف یوں نظر اٹھا کر بھی دیکھ نہیں سکتے تھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے اس وقت ملاقات کی ہوتی تھی فرشتے کے ساتھ، یعنی کہ فرشتہ ملاقات کر رہا ہے ایک انسان کے ساتھ، اور فرشتہ جو کلام لا رہا ہے وہ اللہ سے کلام سن کر لا رہا ہے. تو اس کلام کی دہشت اتنی زیادہ ہوتی تھی کہ صحابہ فرماتے ہیں ہم دیکھ ہی نہیں سکتے تھے اللہ کے پیغمبر کہ اتنا چہرہ جو ہے وہ دہشت اس پر ہو جاتی تھی. اس سے اگلا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر فرشتے کو اس کی اصلی شکل کے اندر جو ہے وہ دیکھ لیں. یہ اللہ کے پیغمبر کے ساتھ 2 مرتبہ ہوا ہے. ایک پہلی وہی جبریل امین بالکل سامنے آ گئے تھے اپنی اصلی شکل میں. نبی اسلام نے فرمایا کہ جبریل امین یوں بالکل افق میں سامنے آئے اور اتنے بڑے اس کے پر تھے کہ اس نے 2 پر کھولے تو پورا آسمان کا افق جو ہے وہ اس نے گھیر لیا تھا. ایک مرتبہ یہ ہوا ادھر. دوسری مرتبہ یہ معراج والی رات ہوا، جبریل امین کو اللہ کے پیغمبر نے بالکل اس کی اصلی شکل کے اندر دیکھ لیا. آخری طریقہ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کے ساتھ بغیر فرشتے کے روبرو بات کریں لیکن درمیان میں پردہ ہو. یہ پوری زندگی میں اللہ کے پیغمبر کے ساتھ 1 مرتبہ ہوا ہے، وہ ہوا ہے صرف معراج والی رات. یہ 6 طریقے ہیں وحی کے جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیے، اور قرآن کی جو خصوصیات ہیں وہ بھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیے. چونکہ قرآن کا آج پہلا جو وحی ہے وہ شروع ہو رہی ہے تو اس لیے یہ بیان کرنا جو ہے وہ ضروری تھا. آئیے سیرت کی سبق کی طرف چلتے ہیں. تو پہلی وحی کون سی نازل ہوئی؟ پہلی 5 آیات، سورۃ علق کی پہلی 5 آیات. اس بات پر پوری امت جو ہے وہ متفق ہے کہ سب سے پہلے یہ 5 آیات نازل ہوئی ہیں، پھر سورۃ مدثر، سورۃ مزمل، اس کے بعد پھر ترتیب آگے اس طرح ہو جاتی ہے کہ ترتیب کو جو ہے وہ جمع کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ اس کے بعد کون سی آیات نازل ہوئی ہیں. یہ ابھی تک کسی نے بھی نہیں کیا پوری امت میں سے. کچھ آیات کا پتہ چلتا ہے کہ یہ فلاں موقع پر نازل ہوئی، فلاں ہجری میں نازل ہوئی، لیکن بالکل ہو بہو کہ اس کے آیت کے بعد یہ آیت نازل ہوئی، پھر اس کے بعد یہ نازل ہوئی، اس صورت کے بعد یہ آج تک پوری امت میں کسی عالم نے بھی نہیں کیا ہے. یہ کیونکہ بہت مشکل کام ہے، جمع کاری بندہ نہیں سکتا. آئیے جی، فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. امام بخاری رحمہ اللہ نے پہلے باب کے اندر یہ ذکر کیا حدیث. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں آمینہ کے لال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب 40 سال کی عمر کے بالکل قریب ہو گئے. یہ آپ نے نوٹ نہیں کی بات، روایت کون کر رہی ہیں؟ اماں عائشہ. اور جب نبی اسلام کی عمر 40 سال تھی تو اماں عائشہ پیدا بھی نہیں ہوئی تھی ابھی تک. ٹھیک ہے، تو کس طرح روایت کر رہے ہیں؟ جب صحابی اس طرح بیان کرے نا کہ رسول اللہ یہ کرتے تھے اور یہ کرتے تھے اور وہ صحابی اس سے پہلے ایمان نہ لایا ہو تو ادھر 2 باتیں ہوتی ہیں. یا تو یہ ہوتا ہے کہ اس صحابی نے کسی دوسرے صحابی سے سنا ہے جو اس وقت موجود تھا، یا یہ ہوتا ہے کہ اس صحابی کو رسول اللہ نے بتایا ہے. تو ادھر یہ بات ماننی پڑے گی کہ حضرت عائشہ کو کس نے بتایا ہے؟ اللہ کے رسول نے خود بتایا ہے. ٹھیک ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب اللہ کے پیغمبر کی عمر مبارک 40 سال کے بالکل قریب ہو گئی تو آمینہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خواب آیا کرتے تھے.
آپ جو خواب رات کی تنہائی میں دیکھا کرتے تھے جب صبح کا اجالا ہوتا تو ہو بہو بالکل واقعہ اسی طرح ہو جایا کرتا تھا۔ تو سب سے پہلی جو وحی کی ابتدا ہوئی وہ سچے خوابوں سے ہوئی ہے۔ اسی وجہ سے بعض علماء ادھر کہتے ہیں کہ رسول اللہ نبوت ملنے کے بعد غار حرا میں آپ نے جانا شروع کیا، نبوت ملنے کے بعد۔ یہ اس لیے کہنا پڑا کہ عیسائی اعتراض کرتے ہیں، عیسائی کہتے ہیں کہ تمہارا نبی جس طرح ہمارے رائب ہوتے ہیں کہ 40 چلہ کاٹا اور چلے کے بعد وہ آ کر کہتے ہیں کہ ہماری بات ہوگی یا روحوں کے ساتھ اور اللہ کے ساتھ، یہ تو بالکل اسی طرح تمہارا نبی کر رہا ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، نبوت سچے خوابوں سے شروع ہو چکی تھی۔ قرآن کی پہلی وحی جو ہے وہ غار حرا میں سچے خوابوں کے بعد نازل ہوئی ہے۔ تو اللہ کے پیغمبر نبوت ملنے کے بعد جو ہے وہ غار حرا میں جایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو توشہ باندھ کر دیا کرتی تھیں، کھانا باندھ کر دیا کرتی تھیں۔ اللہ کے پیغمبر 4 یا 5 دن کا کھانا ساتھ لے کر جایا کرتے تھے۔ غار حرا میں اللہ کے سامنے آپ سجدے بھی کیا کرتے تھے، کائنات پر تفکر بھی کیا کرتے تھے۔ ہاں ایک بات سمجھ لیں، یہ ہمارے پیغمبر جو ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو کھانے کی ضرورت پیش آتی تھی، ہمارے بزرگ جو ہیں ان کو پیش نہیں آتی، یہ 40 سال بھوکے رہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں یہ بات سمجھ لیں، اللہ کے پیغمبر جائیں غار حرا میں تو کھانا ساتھ لے کر جائیں اور یہ 40 سال تک کچھ بھی نہ کھائے، ٹھیک ہے، یہ ہوتا ہے۔ تو بات وہ کرنی چاہیے جو تھوڑی سی جو ہے انسانی عقل میں اندر بھی آنی چاہیے۔ آمینہ کے لال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کی خلوتوں میں کائنات پر تفکر کیا کرتے تھے، کائنات پر غور کیا کرتے تھے کہ اللہ نے اتنی کائنات بنائی تو اس کا مقصد کیا ہے۔ میرے دوستو، حضرت عائشہ فرماتی ہیں اسی طرح اللہ کے پیغمبر رمضان المبارک کی یا 17 تاریخ تھی یا 21 تاریخ تھی، 2 روایات ہیں، یا 21 تھی یا 17 تاریخ تھی، یا رمضان المبارک کی 17 والی رات تھی یا 21 والی رات تھی، آمینہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جبریل امین نمودار ہوئے ہیں۔ میرے دوستو، جبریل امین نے سب سے پہلا یہ لفظ کہا، فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ اس رب کے نام کی طاقت کے ساتھ جس نے پیدا کیا ہے۔ اب ادھر بات سمجھیں، نبی علیہ السلام نے آگے سے فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ ادھر علماء کے اندر پھر اختلاف ہوا، یہ اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ پھر اعتراض جو ہیں وہ دور ہوتے ہیں سارے۔ بعض علماء نے کہا کہ اس طرح ہوا کہ جبریل امین جو پہلی وحی لے کر آئے نا وہ ایک تختی پر لکھی ہوئی تھی، تو وہ آپ کو کہتے کہ آپ پڑھیں، تو رسول اللہ نے فرمایا میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ ایک بچے کو بھی آپ اگر کہیں نا کہ میں پڑھتا ہوں تو پیچھے پیچھے پڑھ، تو وہ پڑھ لیتا ہے، ٹھیک ہے، وہ پڑھ لیتا ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ وحی کسی کاغذ پر لکھی ہوئی تھی یا کسی تختی پر لکھی ہوئی تھی، تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ کچھ نے تو یہ کہہ دیا، تو کچھ نے کہا کہ لکھی ہوئی نہیں تھی، لکھی ہوئی ہو تو اللہ کا کلام کی جو خصوصیت ہے وہی ختم ہو جاتی ہے کہ یہ کلام لکھا ہوا نہیں بلکہ ڈائریکٹ نازل ہوا ہے۔ بات یہ ہے کہ رسول اللہ پر اس وقت دہشت اتنی ہو گئی، آپ نے جبریل امین کو دیکھا تو آپ کے پسینے آ گئے، سردی لگنے لگی، دہشت اس طرح ہو گئی کہ رسول اللہ نے فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھ نہیں سکتا۔ ایک انہوں نے ترجمہ کیا کہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں، تو ایک انہوں نے ترجمہ کیا کہ میں پڑھ نہیں سکتا ہوں، اتنی دہشت ہے مجھ پر، تو دورا جتنے مرضی مرتبہ دورا، میں پڑھ نہیں سکتا ہوں۔ تو رسول اللہ کی یہ شان ہے۔ ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم اگر ان پڑھ ہوں تو ہمارے لیے عیب ہے، لیکن رسول اللہ ان پڑھ تھے، امی تھے، تو ان کے لیے یہ شان تھی، اس لیے کہ قرآن کا نازل ہونا اور اچانک یہ اعلان کرنا کہ مجھ پر اتنی فصیح اور بلیغ کتاب نازل ہوئی ہے۔ اگر بندہ پہلے ہی پڑھا لکھا ہو تو پھر تو کمال کوئی نہیں، پہلے بندہ پڑھا لکھا نہ ہو پھر ایسا کلام لا کر دے کہ جس کے مقابلے میں کوئی دوسرا کلام نہ ہو، تو یہ شان ہے اور یہ مقام ہے، یہ رسول اللہ کے لیے صفت ہے اور شان ہے۔ فرمایا اقرا، پڑھیے اپنے رب کے نام کی برکت کے ساتھ،
حضرت عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے پیغمبر کو جب انہوں نے یہ کہا آپ نے فرمایا ما انا بقارن، میں تو پڑھ نہیں سکتا ہوں۔ پھر جبریل امین نے آپ کو پکڑ کر اپنی یوں سینے کے ساتھ لگایا اور اس طرح بھیجا کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں مجھے یوں لگا کہ جیسے میری پسلیوں کے ساتھ مل گئی ہیں۔ پھر فرمایا اقرا، پڑھیے اپنے رب کے نام کی طاقت کے ساتھ۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ما انا بقارن، میں تو پڑھ سکتا نہیں ہوں۔ تیسری مرتبہ پھر انہوں نے بھیجا، جب تیسری مرتبہ بھیجا تو پھر فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ میرا بندہ اے اللہ کے پیغمبر آپ پڑھیے اس رب کے نام کی طاقت کے ساتھ جس نے پیدا کر دیا، خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو ایک لٹکی ہوئی چیز سے پیدا کیا۔ علق کا ترجمہ، علق کا لٹکی ہوئی چیز، اللہ بہتر جانتا ہے۔ اس کے اندر اختلاف بہت زیادہ، لیکن چونکہ میں اس سورت کی تفسیر نہیں کر رہا ہوں تو میں الفاظ پر نہیں جاتا ہوں، صرف سیرت پر رہتا ہوں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب یہ پہلی 5 آیات آمینہ کے لال نے اپنے سینے میں محفوظ کر لی تو میرے دوستو قرآن کا رعب اتنا زیادہ تھا، قرآن کی دہشت اتنی زیادہ تھی۔ قرآن سورہ حشر میں کہتا ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں کی مضبوطی پر نازل کرتے تو یہ قرآن کی مضبوطی، قرآن کی دہشت، قرآن کے رعب کو پہاڑ بھی برداشت نہ کر سکتے۔ متصدعا من خشیۃ اللہ، اللہ کے غصے اور اللہ کے رعب اور قرآن کی دہشت کی وجہ سے یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ قرآن سورہ بقرہ میں کہتا ہے ثم قست قلوبکم من بعد ذالک فہی کالحجارہ۔ قرآن کہتا ہے اے انسان پھر تیرا دل بڑا سخت ہو گیا، فہی کالحجارہ، تیرا دل تو پتھر کی طرح ہو گیا، کیونکہ پتھر جو ہوتا ہے کبھی اس پر بجلیاں گرجتی ہیں، کبھی اس میں سے پانی نکلتا ہے، پانی کے چشمے نکلتے ہیں، کبھی اس میں سے تھوڑا سا پانی نکلتا ہے، تھوڑا سا پانی نہ نکلے پھر بھی وہ تھوڑا سا ٹوٹ تو جاتا ہے۔ انسان تجھے کیا ہو گیا؟ تو اللہ کا قرآن سنتا بھی ہے، تیرا دل روتا بھی نہیں ہے، تیری آنکھ آنسو بھی نہیں بہاتی، اور تیرا دل اللہ کے رعب سے ڈرتا بھی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انسان فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، اے انسان تجھے کیا ہو گیا؟ تیرا دل تو پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گیا۔ گھڑی اب وہ بھی خراب ہے اور میری بھی گھڑی خراب ہے، وقت ہو گیا، 1-2 مسئلے سن لیں ادھر، 3 منٹ رہتے ہیں تو اس کے اندر یہ سن لیں آپ قربانی کے حوالے سے، کیونکہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ سیرت النبی کا جو سبق ہے یہ چلے گا، قربانی جو ہے اس کے مسائل جو ہیں وہ ہم 2-3 منٹ کے اندر اس طرح ڈسکس کر لیں گے۔ پہلی بات یہ سمجھ لیں کہ قربانی جو ہے نا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادوں میں سے ایک یاد ہے، ان کی قربانیوں میں سے ایک قربانی ہے، ان کی علامات میں سے ایک علامات ہے۔ تو جس بندے کی یہ یاد ہے تو پھر ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہمارا عقیدہ بھی حضرت ابراہیم والا ہونا چاہیے۔ اگر کسی انسان کا عقیدہ حضرت ابراہیم والا نہیں ہے، وہ 1 نہیں 100 قربانی کر لے اس کی قربانی قبول نہیں ہوگی۔ حضرت ابراہیم کا کیا عقیدہ تھا؟ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ یا ابت لم تعبد ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا، اے میرے بابا تو ان کی عبادت کیوں کرتا ہے جو تیری بات سنتے نہیں، جو تیرا کام کر نہیں سکتے، جو تیری مدد کو پہنچ نہیں سکتے، جو تجھے دیکھ نہیں سکتے۔ یہ حضرت ابراہیم کا عقیدہ۔ اب جس بندے کا عقیدہ اس کے خلاف ہے، یعنی کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ میری جو بات ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور بھی سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سوا اللہ کے ولی بھی سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سوا اللہ کے نبی بھی مجھے دیکھ بھی رہے ہیں، میرے حالات سے واقف بھی ہیں اور میرے کام بھی کرتے ہیں۔ یہ ذرا اس سے اور زیادہ میں الفاظ آسان میں کہوں کہ وہ کہتا ہے کہ یا علی مدد، یا حسین مدد، یا عبد القادر جیلانی مدد، یا معین الدین چشتی پار لگا دے میری کشتی۔ یہ مثالیں میں آپ کو دے رہا ہوں۔ تو جس بندے کا یہ عقیدہ ہے، یہ عقیدہ حضرت ابراہیم کے عقیدے کے
بولیے بولیے، خلاف ہے، خلاف ہے، قرآن کہتا ہے. تو اس بندے کی قربانی قبول نہیں ہو سکتی ہے. دوسری بات یہ سمجھ لیں کہ جس بندے کا مال حرام کا ہو، یعنی کہ اس نے حرام کا ہو، اس کے اندر بہت ساری شکیں ہیں. حرام کا ہو، واضح طور پر میں آپ کو بتاؤں کہ جس بندے نے اپنی بہن کا حق نہیں دیا نا، اس کا سارا پچھلا مال حرام کا ہے. اس کے ساتھ اس کی قربانی جو ہے وہ نہیں ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ جو حرام کماتا ہے، سود لیتا ہے، تجارت حرام کے مال کی کرتا ہے، اس کی بھی قربانی قبول نہیں ہے. کیونکہ قربانی کے لیے عقیدہ بھی شرط ہے اور مال جو ہے وہ پاکیزہ ہونا چاہیے. اصل میں ہم جو یہ قربانی کرتے ہیں نا، یہ کرتے تو ہم ایک بچڑے کی قربانی ہے، ایک بکرے کی قربانی ہے، لیکن نیت ہماری یہ ہے کہ اے اللہ اگر تو ہمارے بچوں کی بھی قربانی مانگے نا ہم سے، جس طرح تو نے حضرت ابراہیم سے مانگی تو انہوں نے اپنے بیٹے کو بھی ذبح کرنے کی تیاری کر لی تھی، اگر تو ہم سے ہمارے بیٹوں کی بھی قربانی مانگے تو ہم اپنے بیٹوں کی بھی قربانی تجھے دیں گے. اسی لیے مال حلال کا ہونا چاہیے اور جو ہے عقیدہ جو ہے وہ حضرت ابراہیم والا ہونا چاہیے. تیسرا مسئلہ جو ہے وہ فقہی مسئلہ یہ سمجھ لیں کہ قربانی جو ہے وہ ایک ان دنوں میں مسئلہ یہ چلتا ہے کہ قربانی بھینس جو ہوتی ہے نا، یہ کٹا جس کو کہتے ہیں، کیا اس کی قربانی ہے یا نہیں ہے، یہ ایک اہم مسئلہ چلتا ہے. تو دیکھیں میں لمبی بات نہیں کرتا ہوں، جو بھینس ہے نا یہ بہیمۃ الانعام میں آتی ہے. بہیمۃ الانعام کیا ہے؟ اونٹ، گائے، بکری، دمبا، بھیڑ، یہ بہیمۃ الانعام قرآن نے ان کو کہا ہے. اب ان کے ساتھ جو جانور مشابہت کھائے گا وہ سارے بہیمۃ الانعام میں ہیں. اب جو بھینس ہے یہ بہیمۃ الانعام میں اس لیے ہے کہ آپ جتنی بھی لغت کی کتابیں اٹھا لیں، لغت کہتے ہیں ڈکشنری کو، عربی ڈکشنری کی آپ جتنی بھی کتابیں اٹھا لیں ان سب نے یہ لکھا ہے کہ الجاموس جنس من البقری، کہ جو ہے نا یہ کٹا بھینس یہ بکر کی جنس میں سے، بکر کہتے ہیں گائے کو، تو یہ گائے کی جنس میں سے ہے. تو جس طرح گائے کی قربانی جائز ہے اس طرح بھینس کی قربانی بھی جائز ہے. اور اسی لیے ہم بھینس کا گوشت بھی کھاتے ہیں اور بھینس کا دودھ بھی پیتے ہیں، اسی دلیل کی وجہ سے کہ یہ گائے کی جنس میں سے ہے. تو اس کے علاوہ باقی اس کے اندر جو زیادہ رولا ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. جس کا دل کرتا ہے وہ کرے، جس کا دل نہیں مانتا وہ گائے میں سر ڈال لے. اگلی بات یہ سمجھ لے، چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ جو مرا ہوا انسان ہے، والدین والدین یہ جتنے بھی ہیں، کیا ان کی قربانی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی؟ اس کے اندر امت کے اندر دو رائے پائی جاتی ہیں. پہلی یہ ہے کہ ان کی قربانی نہیں ہوتی ہے، جو لوگ فوت ہو گئے وہ چلے گئے. دوسری یہ ہے کہ ان کی قربانی ہو سکتی ہے. اب شک آ گیا، اختلاف آ گیا. میں آپ کو ایک آسان سا طریقہ بتاتا ہوں جس کے اندر شک جو ہے وہ دور ہو جائے گا. جس انسان نے اپنے والد کی قربانی کرنی ہے نا، یا اپنی والدہ کی کرنی ہے، یا جس کی بھی جو فوت ہو چکی ہے ان کی کرنی ہے، تو وہ یہ نیت کرے کہ قربانی میری ہی ہے. ایک حصہ اپنا دیا نا پہلے، دوسرا حصہ بھی میرا ہی ہے، اس کا ثواب جو ہے وہ میری والدہ اور میرے والد کو پہنچ جائے. اس کے اندر شک بھی دور ہو جائے گا، اختلاف بھی ختم ہو جائے گا. اور اس کے اندر ایک اور بڑا جو ہے نا وہ بات عجیب ہے کہ اس کے اندر آپ پوری امت کے لیے بھی جو ہے وہ نیت کر سکتے ہیں. پوری امت کے لیے کیا؟ میں نے قربانی کی، اللہ یہ قربانی میری ہے، لیکن اس کا ثواب میرے نبی کو بھی دے، صحابہ کو بھی دے، اولیاء اللہ کو بھی دے، میرے جو بزرگ فوت ہو گئے ہیں ان کو بھی دے. اس سے یہ ہوگا کہ ان کو برابر برابر ثواب مل جائے گا. اب یہ نہیں ہے کہ قربانی تھوڑی ہے تو اللہ تعالیٰ تھوڑا ثواب جو ہے ان کو دے دیں گے، بلکہ سارا ثواب اللہ تعالیٰ جتنا چاہیں گے دے دیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ عمل کرنے کی توفیق عطا. وصیت کر جائے تو پھر اس کا یہ ہے کہ اس کا گوشت جو ہے نا، جو قربانی کرے گا اس کا گوشت وہ پھر غریبوں میں تقسیم کرے گا. ہاں اس کی قربانی کر سکتا ہے وصیت کر. جی نہیں، اس کا